یہود و نصارہ کے جو اشکالات تھے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اب یہاں سے تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ دیکھو اس امت کا اصل قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اصل قبلہ اس امت کا بیت اللہ ہے، لیکن ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں جب مدینۃ المنورہ کا مسلمانوں نے ہجرت کیا تو اس وقت عارضی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ مدت کتنے مہینے کی تھی؟ 16 یا 17 مہینے کی مدت تھی کہ مسلمان مدینے میں آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے لگے، اور یہ عارضی حکم تھا چونکہ اصل قبلہ اس امت کا بیت اللہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنی اسماعیل کے لیے ہی اس قبلے کو، اس گھر کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور نبی علیہ السلام چونکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، اسی لیے جب مدینے میں آ کر مسلمانوں کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نماز میں اپنا سر اوپر اٹھاتے تھے کہ خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے، تو اس امید سے سر اٹھاتے تھے آسمان کی طرف وحی کے انتظار میں کہ اب آ جائے فرشتہ وحی لے کر قبلے کے تحویل کے متعلق اب آ جائے۔ اس امید پر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر اٹھاتے تھے نماز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور پسند تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، ایک تو اس لیے کہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے اور بنی اسماعیل کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا، اور دوسری کہ اہل عرب ملت ابراہیم کو کم از کم زبان سے مانتے تھے، اقرار کرتے تھے، اور یہ اس بات کا دعویٰ بھی کرتے تھے اہل عرب کہ وہ ملت ابراہیمی کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کعبۃ اللہ قبلۃ المسلمین ہو جائے گا، مسلمانوں کا قبلہ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اہل عرب بھی اسلام قبول کر لیں، تو ان کے ایمان اور اسلام کی توقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان اور اسلام کی ایک توقع تھی، امید تھی، اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر پسند کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے جس طرح سے کوئی آدمی کسی شخص کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ بار بار اس کے راستے کو دیکھتا ہے کہ وہ بندہ آیا یا نہیں آیا، آ رہا ہے کیا، آ رہا ہے کیا، اسی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، وحی کے انتظار کی امید میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی چاہت کو کیسے رد کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ اپنا رخ اب بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ چنانچہ بنو سلمہ کی مسجد، جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو بھی حاجی یا معتمر گئے ہوں گے وہاں نماز ادا کی ہوگی، مسجد قبلتین، یہ بنو سلمہ کی مسجد تھی۔ مسجد قبلتین کے مطلب ہوتے ہیں دو قبلہ والی مسجد۔ اس کو قبلتین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے،
اور 2 رکعت آپ نے ادا کی تھی، قاعدہ اولا میں آپ بیٹھے ہوئے تھے 2 رکعت میں، اور اسی حیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرشتہ وہی لے کر آ گیا کہ آپ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں نماز کی حالت میں۔ تو ابھی ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کیے تھے، وہ قبلہ کون سا تھا؟ قبلہ ثانی بیت المقدس، اور بیچ نماز کے اندر درمیان نماز میں قبلہ چینج کرنے کا حکم ہو گیا کہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب اٹھ کر قبلے کی طرف رخ پھیر لیے۔ تو یہ جو قبلے کی طرف رخ پھیرنا ہوا، کعبۃ اللہ کا رخ یہ، بیت المقدس کا رخ یہ ہے، بالکل مخالف سمت۔ تو گویا اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کا حکم آیا کہ پھیر لیں، تو رخ کو نماز کے اندر ہی پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ کر نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ جو چلنا پھرنا اور رخ کا پھیرنا ہوا، یہ شریعت یعنی قانون سازی کے وقت کی سہولت کے لیے تھا، اس سے نماز ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک قبلے میں نماز شروع ہوئی اور دوسرے قبلے میں نماز ختم ہوئی۔ تو عربی میں 2 قبلے کو قبلتین کہتے ہیں، اسی لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 2 قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، تو اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین، کہ 2 قبلہ والی مسجد۔ تو تحویل قبلہ کا حکم بنو سلمہ کی مسجد میں ہوا، اور ظہر کی نماز تھی، اور 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے تھے، قاعدہ اولا میں تھے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا، اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ جو مسلمانوں کا اصل قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ پہلے مسجد کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، کعبۃ اللہ ہے اس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر قریش اور کعبۃ اللہ کا جو دروازہ تھا وہ آمنے سامنے تھا، یہ اونچائی پر نہیں تھا، ابھی دیکھ رہے ہیں 2.5 میٹر اونچائی پر ہے وہ۔ تو قریش نے اپنا اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اس دروازے کو ایک ہی دروازہ بنایا اور 2.5 میٹر اونچا کر دیا کہ ہر ایک نہیں داخل ہوگا اس میں، جس کو ہم چاہیں گے اسی کو داخل کریں گے، تو اونچا کر دیا۔ جب سے ابھی تک اسی حیت پر ہے یہ، اور پھر اس کے بعد باہر کعبۃ اللہ کے نماز ادا کی جانے لگی، یہ اس کی کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، کہ یقیناً آپ بار بار اپنا منہ آسمان کے طرف پھیر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھیر رہے ہو۔ دیکھو، نظروں کا اٹھانا نماز کی حالت میں اوپر کے جانب یا ادھر، حدیث پاک میں اس کے متعلق بہت سخت تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تھا نماز میں، اسی لیے سنت سمجھیں گے کہ کہیں لے اٹھا کر سر نماز پڑھ رہے، تو حدیث ہے اس کے متعلق کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں اپنے سر کو یوں اٹھاتا ہے اوپر، تو وہ ڈرے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو خیرہ کر دیں گے، چندھیا دیں گے، کہیں اس کی نگاہیں چندھیا نہ جائیں۔ یعنی سخت ناراضگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نگاہ اوپر کی تھی وہ تو وہی کے انتظار میں، نماز کی حیت میں انسان ادھر ادھر پھیرنا، نظر دیکھنا، یہ ساری چیزیں کراہت میں داخل ہیں، اس سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یوں سینہ پھر گیا قبلے کی طرف سے کسی کا، یوں پھر گیا تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔
تو اسی لیے نماز کے اندر دوسری چیز ہے، جب بندہ ادھر ادھر نظر کرتا ہے، ایک تو مکروہ ہے اور دوسرے اس کے نماز سے خشوع اور خضوع ختم ہو جاتی ہے، اس کی نماز میں یکسوئی نہیں رہتی۔ الغرض نماز کو انسان توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ خشوع اور خضوع یہی ہے کہ نمازی نماز کے ہر رکن کو سنت اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ اس کا خیال رکھتے ہوئے ادا کریں۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھیر رہے ہیں، فَلِنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور ہم آپ کو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کے پسند کے قبلے کی جانب۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو لیجئے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیں۔ مسجد حرام اسی کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں۔ حرام کے معنی محترم، ایک حرام وہ ہوتا ہے جائز حلال و حرام، یہ وہ حرام نہیں ہے، حرام کا مطلب ہوتا ہے محترم، قابل احترام۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کبھی، اس میں پیغمبر اور امت دونوں کو حکم ہے کہ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کہیں بھی رہو اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کے طرف ہی رکھنا، یعنی نماز ہم کہیں بھی ادا کریں تو مسلمانوں کا اور اس امت کا قبلہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہی کے طرف اپنے رخ کو رکھیں۔ اس پر جب قبلہ کے تحویل کا حکم ہوا تو یہود و نصارہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں پھر کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف یہ پھر گئے؟ تو اللہ اسی اعتراض کا جواب دیتے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ جو یہود و نصارہ اعتراض کرتے ہیں تمہارے قبلے کے پھیرنے کے متعلق، بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہی قبلہ برحق ہے جو ان کے رب کے طرف سے، جس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کر اعتراض کرتے ہیں، تو ان کے اعتراض پر کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کر رہے ہیں اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کو چونکہ اعتراض رہتا تھا ہمیشہ، حالانکہ وہ جانتے تھے، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ اس امت کا قبلہ وہ بیت اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں قبلے کی تعمیر کی تھی، بیت المقدس کی بھی اور بیت اللہ کی بھی۔ اب پچھلے جمعے بتلایا گیا تھا کہ دونوں کے تعمیر کے درمیان میں کتنے سال کا گیپ ہے؟ 40 سال کا گیپ، 40 سال کا گیپ ہے۔ پہلا قبلہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی ہے، پہلے تعمیر کعبۃ اللہ کی ہوئی ہے، پھر اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی ہے۔ تو کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم کے جو دونوں بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تو حضرت اسماعیل کی نسب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے جو قبلہ تعمیر کیا بیت اللہ، وہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور حضرت اسحاق اور ان کی اولاد کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو قبلہ تعمیر کیا وہ بیت المقدس ہے۔ یہود ان چیزوں کو جانتے تھے اور ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی یہ باتیں۔ بہت ساری تحریفات کے باوجود بھی یہودیوں کی کتابوں کے اندر اور نصارہ کے کتابوں کے اندر بکثرت یہ چیزیں موجود ہیں، اور وہ اس حق قبلہ برحق کو جانتے بھی ہیں اور جان بوجھ کر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا اعتراض کرنا یہ ان کی عادت ہے، ان کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جس کو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ اگر ان کی کوشش کرو گے
کعبۃ اللہ کو جو افضلیت ثابت کرنے کے لیے آپ جتنے بھی دلائل لاؤ گے یہ ان دلائل کو ماننے والے نہیں ہیں اور یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور تو پھر آپ ان کے مبذول قبلے کی پیروی کیوں کریں؟ حالانکہ یہ یہود و نصارہ کی حالت یہ ہے کہ یہ خود ان کے قبلے پر متفق نہیں ہے، ایک مشرق کے طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک مغرب کے طرف، تو یہ اپنے گھر کی خبر لیں، یہ خواہ مخواہی آپ پر اور مسلمانوں پر اعتراض کرنا یہ صرف ان کی عناد اور دشمنی اور ان کے دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں وہ اسی کو ظاہر کرنا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں، ورنہ جو حق ہے اس کو یہ بخوبی جانتے ہیں اور آپ کے نبی برحق ہونے کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور اگر آپ ساری دلائل کو لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اعتراض تو آپ پر کرتے ہیں کہ آپ نے قبلہ کیوں تحویل کر لیا، کیوں قبلے کے سمت کو بدل لیا، حالانکہ ان لوگ آپس میں خود متفق نہیں ہیں اپنے قبلے پر۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور سن لیجئے جب یہ خود اپنے قبلے پر متفق نہیں ہے تو آپ بھی ان کے قبلے کی جو مبذول ہے آپ کیوں کر پیروی کریں گے، اور اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ان کے خواہشات کی، آپ پر وحی آ جانے کے بعد اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب پھر آپ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت اعتدال بنایا، امت اعتدال۔ دیکھو جب مسلمان مکہ کے اندر تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب مدینے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس اعتدال کو ظاہر کرنے کے لیے کیوں حکم دیا اللہ نے؟ مصلحت اس کی کیا تھی؟ اس کی مصلحت یہ تھی کہ دراصل چونکہ بیت المقدس جو قبلہ ثانی ہے یہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کا قبلہ رہا ہے، بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس رہا ہے، تو آپ اور آپ کی امت بھی چند دن ادھر رک کر کے نماز پڑھیں تاکہ آپ کے دلوں کے اندر ان انبیاء سے متعلق ایک لگاؤ بھی پیدا ہو اور اس قبلے کا بھی ایک احترام آئے، اور ان انبیاء کے امتوں سے بھی آپ کا ایک تعلق، ایک محبت، ایک لگاؤ قائم ہو جائے، آپ کی امت کا ایک لگاؤ قائم ہو جائے، اور اس امت ان انبیاء کی جو امتیں ہیں، جیسے آپ کے نبی ہونے پر چونکہ آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں، ان کی نسل میں سے، تو یہ دشمنی اپنا ظاہر کرتے ہیں اور آپ کی امت سے دشمنی کرتے ہیں اور آپ کی ملت سے دشمنی کرتے ہیں، دلوں کے اندر کی یہ نفرتیں اس امت کے اندر نہ رہے، نفرتیں ختم ہو جائے، عداوتیں ختم ہو جائے، محبت اور لگاؤ پیدا ہو جائے، ایک اتفاق قائم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف چند دن، کتنے دن؟ 16 ماہ 10 دن، بعض مفسرین فرماتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں 17 ماہ، بہرحال 16 ماہ سے 17 ماہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کون سی امت بنایا؟ امت وسطا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر، یہ خصوصیت صرف اس امت کی ہے کہ یہ اعتدال والی امت ہے، یہ حد سے تجاوز کرنے والی امت نہیں ہے، یہ حد سے اتر جانے والی امت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی طرح افراد کرنے والی یا نصارہ کی طرح تفرید کرنے والی یا آؤٹ آف لمٹ ہو جانے والی یہ امت نہیں ہے، بلکہ یہ امت اعتدال پسند اور معتدل امت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ اعتدال نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ تم امت وسطا ہو، یعنی اعتدال میں رہنے والی امت ہو، نہ تمہارے اندر کسی کے متعلق کوئی نفرت ہو کہ تم حد سے محبت میں اتنا تجاوز نہ کر جاؤ کہ ناانصافی کر بیٹھو، اور نفرت میں ایسا تجاوز نہ کر جاؤ کہ قتل و غارت گری پہ اتر جاؤ اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، بلکہ تم اعتدال پسند امت ہو۔ امت اعتدال
اسی امت کی خاصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے انعامات سے اور فضل سے، نعمتوں سے اس امت کو نوازا ہے۔ خیر امت، اسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی اور قرآن میں اعلان فرمایا کہ یہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ سارے امتوں میں سے 1,24,000 انبیاء کی امت میں سے اللہ نے اس امت کے لیے اعلان فرمایا کہ تم خیر امت ہو، اور 1,24,000 انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اعلان فرمایا کہ امتم وسطا کذالک جعلناکم امتم وسطا، کہ تم کو میں نے اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ حد سے گرنے والی، نہ حد سے زیادہ بڑھنے والی، بلکہ اعتدال کے ساتھ رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اس امت کو عطا فرمایا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اعتدال کے اندر کتنے ہیں، ہم حد سے تجاوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم تفریط میں مبتلا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر افراط میں مبتلا ہو رہے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ ہماری تشبہ ہو رہی ہے، اگر تفریط یعنی حد سے اتر رہے ہیں تو نصارہ کے ساتھ ہماری مشابہ ہو رہی ہے۔ تو یہ امت نہ یہود جیسے دشمنی اور عناد رکھنے والی ہے، اور یہ امت نہ نصارہ جیسی مخالفت اور دشمنی اور عداوتیں اپنے دل میں رکھنے والی ہے، بلکہ یہ امت تمام انبیاء کا احترام کرنے والی امت ہے اور تمام انبیاء کو ماننے والی امت ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو سب سے افضل ترین امت بنایا۔ اللہ نے ان کو سلطنت دی، ان کو بادشاہت دی، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اور سینکڑوں ہزاروں انبیاء کو، 4,000 سے زائد انبیاء صرف بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ ایک ایک علاقے کے لیے ایک ایک نبی کو اتارا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، لیکن ان کے اندر ہٹ درمی تھی، ان کے اندر دشمنی تھی، ان کے اندر حسد تھی، ان کے اندر کینہ تھا، بغض تھا، دوسرے قوموں پر جلنا، دوسرے لوگوں پر حسد کرنا، پھر اس کے بعد اپنے آپس میں لڑائی اور نفرتیں، عداوتیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ آپس میں لڑائی اور خون خرابہ نہ کرو، لیکن انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے اپنے آپس میں ہی لڑائی کو ابھارا، ایک دوسرے کو لڑنے پر ابھارا، اور پھر جب لڑائی ہوتی تھی ان کی تو یہ ایک دوسرے کے خاندان کو نیچا دکھاتے تھے، ان کے گھروں کو اجاڑتے تھے، اور یہ پکڑ کر کے ان کو جلاوطن کر دیتے تھے، مخالف جماعت کو یا پارٹی کو۔ یہ ان کی صفت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا لفظ لایا کہ میں نے تمام عالم پر فضیلت بخشی تھی بنی اسرائیل کو۔ جب انہوں نے سرکشی پہ وہ اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ساری دنیا کے اندر۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں بلکہ حقیقت ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر یہ ذلیل اور رسوا ہو کر پھر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ذلت قیامت تک کے لیے مقدر کر دی ہے۔ تو پھر جب ان کی صفات کو یہ امت اپنائے گی تو پھر انہی کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی، اور جس کے ساتھ مشابہت ہوگی اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر مشابہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ساتھ ہوگی تو پھر نبی اور صحابہ کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ مشابہت اگر یہود و نصارہ کی صفات کے ساتھ ہوگی، ان کے ملت کے جیسے ہوگی، تو پھر اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعتدال والی امت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کرا، خیر الامور اوساطھا، کہ معاملات کے اندر سب سے بہترین معاملہ اعتدال والا معاملہ ہے، اور اس امت کو اللہ نے اعتدال والی امت بنایا۔ تو کسی کے لیے نہ نفرت ہے اس کے دل میں، نہ بنی اسرائیل کی امت کے لیے نفرت ہے، نہ ان کے اندر جتنے انبیاء تھے ان کے لیے اس امت کے اندر کسی طرح کے کوئی بغض، نعوذ باللہ، نہ انکار، نہ نفرت، کوئی چیزیں نہیں، بلکہ سارے انبیاء کا یہ امت احترام کرتی ہے اور سارے امت کے ساتھ میں اس کا لگاؤ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 ماہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اور صحابہ ادھر رک کر کے یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں
یہ نبی کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ نبی کی ولادت کہاں ہوگی، نبی کہاں ہجرت کرنے والے ہیں، نبی کس نسب سے ہوں گے، اس نبی کا قبلہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں، نبی کے اوصاف کیا ہوں گے، ساری چیزوں کو یہ جانتے تھے۔ اور جاننے کے بعد کما یعرفون ابناءہم، ایسا جانتے تھے کہ جیسا باپ اگر اس کے 20 اولاد ہوں اور وہ کسی بھی جمگھٹے میں ہوں تو وہ دور سے دیکھے گا تو اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو، فوراً پہچان لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے اوصاف جمیلہ تھے اس نبی کے، اور جو کچھ بھی ان کی جائے ولادت ہو، مقام ہجرت ہو، ساری چیزیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور تحریفات کے باوجود آج بھی بکثرت موجود ہے۔ تو جو ان میں سے جاننے والے ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ان کے اندر عدل ہے، ان کے اندر انصاف ہے، حق کو وہ تسلیم کرتے ہیں، تو وہ جاننے کے بعد وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو ہٹ درم ہوتے ہیں وہ جاننے کے باوجود بھی کتمان علم کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر بھی وہ حقیقت کو چھپاتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اعتراض سے کچھ نہیں ہونے والا، جو حق تھا وہ ظاہر ہو چکا اور قبلے کا مسئلہ کلیئر ہو چکا۔ اللہ پاک اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نبی کو نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کے تحویل قبلہ کا جو اللہ نے حکم دیا اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو حکم دیا، ان کو یہ معلوم نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا مقام ہجرت کیا ہوگا ان کو معلوم نہیں تھا، ساری چیزوں کا علم ان کے اندر ہے، ساری چیزوں کا علم ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ جانتے ہیں، مگر جان بوجھ کر ان چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ ان کے چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ ان میں سے ایک فریق تو یہ ہے کہ جو جانتے ہیں اور اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ پر ایمان قبول کر لیتے ہیں، حق بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور ایک فریق وہ ہے جو اس کو چھپاتے ہیں اور ایسا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں گویا یہ جانتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ یہ برحق ہے، ان کے رب کی طرف سے حکم ہے، اور یہی برحق قبلہ ہے بنو اسماعیل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو پھر آپ شک اور شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو، آپ ان کے قبلے کی، ان کے خواہشات کی اتباع کر کے آپ ناانصافی کرنے والوں میں سے نہ ہو، کیونکہ ایسی توقع بھی آپ سے متعلق نہیں کی جا سکتی۔ تو اس آج کی آیتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو جب حق چیز کا علم ہو جائے، حق بات کی معلومات ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ حق بات کو اپنے دل سے لگائے، حق بات کی اتباع کرے، اور جو چیزیں ناحق ہیں اس کو ناحق سمجھ کر چھوڑے، جو چیزیں ناجائز ہیں اس کو ناجائز سمجھتا ہے تو پھر ان چیزوں سے اعتراض کرے۔ اگر حق کو حق جاننے کے باوجود چھپاتا ہے تو پھر یہ یہود اور نصارہ کی صفت تھی، اور اگر ناجائز کو ناجائز جاننے کے باوجود بھی کرتا ہے تو اس کو ہٹ درمی کہتے ہیں، جو یہود و نصارہ کی صفت تھی۔ اللہ ہمیں ایسی صفات سے حفاظت فرمائے، قرآنی زندگی نصیب فرمائے، اور قرآنی زندگی اور قرآن